علاقے میں ہو رہا ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت پیر سیف اللہ خالد صاحب تشریف لا چکے ہیں. امیر عصیمت مولانا حق نواز چھنگوی حضرت مولانا پیر سیف اللہ خالد صاحب تشریف رکھیں پیر صاحب پہنچ آئے ہیں. اپنے گونا گو مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری سرپرستی فرمائی ہے. تھوڑی دیر بیٹھے آپ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ مدرسے سے فارغ ہوں گے تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی، بہت ساری ٹینشنیں ہوں گی. مختلف انداز میں آپ کے سامنے پہاڑ بن کے آئیں گے، لیکن وہ پہاڑ روئی کے ہوں گے، وہ پتھر کے نہیں ہوں گے. آپ انہیں روئی کا سمجھنا، پتھر کا نہ سمجھنا، اور صحابہ کی تاریخ کو پڑھنا، تابعین کی تاریخ کو پڑھنا، تبع تابعین کی تاریخ کو پڑھنا، اپنے اساتذہ کی تاریخ کو پڑھنا، اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھنا کہ جن کے ذریعے، جن کی سند متصل کے ذریعے یہ حدیث آپ تک پہنچی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، تابعین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس قرآن پاک کو، اس حدیث کو ہم تک پہنچایا. ان کے راستے میں ہر قسم کی مشکل آئی، ہر قسم کی پریشانی آئی. ان کے راستے میں اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور انگریز موجود تھا، جس نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی. اگر کوئی اسلام کی آواز اٹھاتا اس کا سر قلم کر دیا جاتا، اگر کوئی دین کی اٹھاتا اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی وہ بھی آپ کے اکابرین میں لڑی. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی، سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی، یہ تمام لوگ 1857 کی جنگ آزادی کی بنیاد رکھنے والے تھے. آج جو پاکستان آزاد ہے، آج جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمیں اسلام کی ایک طاقت نظر آتی ہے، ایک قوت نظر آتی ہے. آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ مصر، لبنان، یونان، سوڈان، فرانس چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، آپ کو جو صورتحال، جو سچویشن پاکستان میں اسلام کی نظر آئے گی وہ کسی ملک میں نظر نہیں آئے گی. اس کی وجہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں. اکابرین نے سوچا کہ ہم اسلام کو کیسے بچا سکتے ہیں. اس کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے، اس کو وطن بے وطن کیا جائے، اس ملک کو آزاد کرے. 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی. جو مختلف حالات سے گزرتے ہوئے، مختلف پریشانیوں سے گزرتے ہوئے بہت سارے مسائل ہوئے، کامیابی نہیں ہو سکی. پھر ہمارے علماء نے بیٹھے سوچا کہ اس کا اب کیا حل کیا جائے. میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا. اس مشورے میں یہ طے پایا کہ ہم ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی، حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. ہم برے صغیر کے لوگوں کو سائنس کی، طب کی، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ہم لوگوں کا ذہن اسلام کے مطابق بناتے ہیں. جو کلچر، ثقافت انگریز نے علم میں ڈال دیا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں. تو جناب دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے استاد بھی محمود ہے، شاگرد بھی محمود ہے. وہاں یہ بنیاد رکھی گئی. لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کلاشن کو اتنا کام نہیں کرتی جو قلم کام کر رہی ہے. علماء دیوبند نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیا، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دی، قرآن دیا، احادیث دی. اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قوم کو اسلام دیا. اس بات کو، اس مشن کو آگے چلاتے ہوئے وہ صرف اپنے مدرسے تک محدود نہیں رہے. میرے فاضل علماء کرام، میرے طلباء کرام، ادھر دیکھیے، بات سنیے. آج آپ فارغ ہو رہے ہیں. فارغ ہونے کے بعد آپ نے گھر جا کر
ایک ایک گھر میں ٹیوشن نہیں پڑھانی، یہ نہیں سوچنا کہ جناب ہم نے ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ آپ نے مدرسے سے فارغ ہو کر صرف اور صرف مسجد میں جا کے محدود نہیں ہو جانا، آپ نے مدرسے سے فارغ ہو کر صرف اپنے مدرسے تک ہی محدود نہیں ہو جانا، آپ نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا ہے، اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں 1915 کے اندر جو تحریک ریشمی رومال چلتی ہے وہ آپ کے اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ 1920 کے اندر تحریک خلافت چلتی ہے، آپ کے اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ 1930 کے اندر تحریک آزادی چلتی ہے، آپ کے اکابرین علماء دیوبند ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، آپ کے اکابر نے اس کی قیادت کی ہے۔ شان صحابہ کی تحریک چلتی ہے، مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی دیوبند کے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ انگلستان کے اندر جا کے مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے قیادت کے قدم کے قلعے گاڑ دیے اور قوم کو بتا دیا کہ جس انداز سے میرا نبی مسجد کے اندر امام تھا اور ساتھ ساتھ بہت بڑا تاجر بھی تھا، ساتھ ساتھ قوم کا کمانڈر ان چیف بھی تھا، ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ عدلیہ کا بڑا جج بھی تھا، میرے نبی نماز بھی پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کے معاملات سن کے فیصلے بھی کرتے تھے، آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، میدان جہاد میں جا کے کمانڈر ان چیف کے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے، آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ بہت بڑے بزنس مین تاجر بھی تھے، آپ نماز بھی پڑھاتے تھے، آپ نے قوم کو جاسوسی کا نظام تیار کر کے دیا۔ غزوہ خندق کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، صحابہ کو نبی بھیجتے ہیں جاؤ تم جاسوسی کر کے آؤ۔ میرے بھائیوں، میرے نبی وقت کے امام بھی تھے، ساتھ مدینہ منورہ کے بہت بڑے حاکم بھی تھے، میرے نبی وقت کے امام بھی تھے، ساتھ ساتھ غیر ملکوں کے ساتھ معاہدے بھی کرتے تھے، میرے نبی امام بھی تھے، ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کو وفود بھی بھیجتے تھے، خط بھی ارسال کرتے تھے، نبی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے نبی کی تصویر صحابہ کرام نے اسی انداز سے اسی طریقہ کار سے آپ کی سیٹ پہ رہے، اقتدار پہ رہے، خلیفہ بنے۔ آج اگر ہم اسے خلیفہ کہتے ہیں، آپ اس وقت خلیفہ کہتے تھے، آج اس وقت پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اس وقت خلیفہ کہتے تھے، آج صدر کہتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم صدیق کا نام لینے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک صدیق کا نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، اسوہ نہیں اپنائیں گے، اعلیٰ عدالتوں تک نہیں جائیں گے، اقتدار تک نہیں جائیں گے، ہم صدیق کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے صدر تھے۔ کیا تھے؟ کیا تھے؟ صدر تھے۔ اس وقت آپ صدر بھی تھے، آپ نے اس وقت کا عدالتی نظام بھی تیار کیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے صدر بھی بنتے ہیں، اور جو اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر مختلف چھاؤنیاں نظر آتی ہیں، یہ چھاؤنیاں کسی انگریز کی پیداوار نہیں، یہ فاروق اعظم کی ایجاد ہے۔ آج اگر آپ کو پاکستان کے اندر پولیس نظر آتی ہے، یہ محکمہ فاروق اعظم نے قائم کیا تھا۔ آج اگر آپ کو زکوٰۃ کے سفیر وزیر نظر آتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو فاروق اعظم نے منظم کیا تھا۔ آج اگر ملک کے اندر آپ کو عدلیہ نظر آتی ہے، آپ کو افتخار چودھری نظر آتا ہے، اس سے بڑا عادل حکمران فاروق اعظم تھے، جو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ میرے فاضل علماء کرام، میرے غیور طلباء کرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے محدود نہیں ہو جانا، اسلام کو محدود نہیں کر دینا، بلکہ اسلام وسیع ہے، مختلف شاخیں ہیں، ہر شاخوں میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آپ نے پہنچنا ہے۔ مجھ سے پہلے
برادر مکرم شمس الرحمان ماویہ صاحب عبداللہ بھائی کی شہادت کی داستان سنا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارا دل دکھتا ہے اگر کسی بھائی کو شہید کیا جائے، ہمارا دل دکھتا ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کی جائے، صحابہ کرام کے پتلے جلائیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ سب کچھ مانتے ہیں۔ ہمارے دوست جیلوں میں پابند سلاسل رہتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دوستوں کو پولیس مقابلوں میں شہید کیا جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے مدارس گرائے جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچے شہید کیے جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا بھی ہے کہ اس تکلیف کا حل کیا ہے؟ کیا ہم ساری زندگی روتے رہیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی آنسو بہاتے رہیں گے؟ کیا ہم ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو حکمرانوں کو ہدایت دے دے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، اے اللہ ناموس صحابہ کا قانون خود بخود بن جائے، ہم نے صرف تقریریں کرنی ہیں، ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں، اے اللہ امی عائشہ صدیقہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اے اللہ تو کافروں کی زبانوں میں کیڑے ڈال دے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم دعا تک محدود رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمارے مدارس محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے، ہمارا قرآن محفوظ رہے گا، صحابہ کی شان محفوظ رہے گی، اسلام کی شان محفوظ رہے گی۔ کیسے؟ تعلیم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کس انداز سے، کس طریقہ کار سے؟ جب آپ اپنے مدرسے سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ نے میدان عمل میں نکلنا ہے، آپ نے اس ملک پاکستان کے ہر شعبے تک پہنچنا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہے، ہر فیلڈ تک پہنچنا ہے۔ اگر جج آپ ہوں تو بتاؤ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا؟ آپ کے حق میں آئے گا۔ میں آپ کو حالیہ بتاتا ہوں، میرا تعلق وکالت سے ہے۔ ابھی 4 دن پہلے پنڈی ہائی کورٹ کے جج نے ایک اہل تشیع کے فیصلے میں جو حقیقت میں اہل تشیع کو سزا ہونی تھی اس نے اسے بری کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ جو وہاں پر جج بیٹھا ہوا تھا وہ اسی کے مکتب فکر کا تھا، اسی کے مذہب کا تھا، اسی کے طریقہ کار کا تھا، اس نے اس کو یہ پوری ریلیف دیا۔ اسی انداز سے آپ حافظ عبداللہ شہید کی بات کرتے ہیں، حافظ عبداللہ شہید کو شیعوں نے ضرور شہید کیا، لیکن وہاں پر ان کو سپورٹ کرنے والا وہاں کا ڈی ایس پی موجود تھا، وہاں کی پولیس موجود تھی جس نے حافظ عبداللہ کو شہید کرایا۔ غیور مسلمانوں یاد رکھو، اگر اور کفریہ ملکوں میں کفریہ انقلاب آ سکتے ہیں تو ملک